بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تفہیم الآثار کی ایک اور نشست کے ساتھ میں سید مطیع الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کی تفسیر و تعویل کے ایک بڑے موضوع کے تحت ہماری کچھ نشستیں چل رہی ہیں، اور آج کی نشست بھی اسی بڑے عنوان کے تحت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا قرآن مجید میں اختلاف اور مجادلہ۔ اس کے حوالے سے آثار میں ہمیں صحابہ کا کیا رویہ سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر مارخان ناصر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع اسی بڑے موضوع کی ایک ذیلی عنوان ہے، قرآن مجید میں اختلاف اور مجادلہ۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں اور صحابہ کی آثار ہمارے سامنے ہیں۔ میرے سامنے جو پہلا اثر ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حجرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فسمع رجلین یختلفان فی آیت من کتاب اللہ تو فخرج والغضب یعرف فی وجہہ فقال انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب۔ یہ اختلاف بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ کس نوعیت کا اختلاف تھا؟ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر کا، اس سے متعلق اور بھی روایات میں تفصیل اس کی ملتی ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ کس طرح کا اختلاف تھا جس پر آپ نے یہ تبصرہ کیا کہ تم سے پہلی امتیں کتاب اللہ میں اختلاف کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئیں۔ اور بیان یہ ہوا ہے کہ دو آدمی ہیں اور وہ کسی ایک معاملے میں کتاب اللہ کیا کہنا چاہتی ہے اس کے متعلق اختلاف کر رہے تھے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ کتاب اللہ یہ کہہ رہی ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کتاب اللہ یہ کہہ رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے نکل کر ان کو ڈانٹا بھی، اور ساتھ یہ کہا کہ کتاب اللہ کو اختلاف کا عنوان بنانا اور اس کے بارے میں اسی سے امتیں پہلی بھی ہلاک ہوئیں اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ تو اب اس میں واقعے کی جو نوعیت ہے وہ زیر بحث مسئلہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قدر کا مسئلہ تھا، اچھا، تقدیر کا مسئلہ۔ صحیح۔ اور اب یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے وہ ایک مشکل مسئلہ ہے اپنی نوعیت کے لحاظ سے۔ یہ یعنی قرآن نے جو متشابہات کی ایک بڑی کیٹیگری بتائی ہے وہ اس کے تحت آ جاتا ہے۔ یعنی انسان دنیا میں ہر چیز اللہ کی قدرت کے تحت ہے، اس سے باہر نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک بنیادی تصور ہے۔ لیکن انسانوں کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے، ذمہ دار ہونا ہے، اس کے لیے انسانوں کے پاس اختیار بھی ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو قدرت الہیہ بھی کامل اور محیط ہے، لیکن انسان کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے اختیار بھی ہونا چاہیے۔ ان دونوں میں تطبیق کیسے ہو، کیسے سمجھا جائے، کیسے اس کو تصور میں لایا جائے کہ قدرت بھی اللہ کی موجود ہے، اس سے باہر کوئی چیز نہیں، لیکن اختیار انسان کا بھی ہے جس کی وجہ سے وہ جواب دہ ہے۔ یہ اصل میں متشابہات میں سے اجمالاً ایمان اس پر کافی ہے کہ وہ کیسے اختیار اس میں سے پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اس کو سمجھنا، اس کو تصور میں لانا بہت مشکل ہے۔ اب قرآن مجید یہ کرتا ہے کہ وہ دونوں پہلو بیان کرتا ہے۔ جی بالکل۔ جہاں وہ اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت اور شان کا تعارف کرواتا ہے وہاں قدرت کو بیان کرتا ہے، اس میں یہ بھی بیان کرتا ہے کہ انسانوں کو جو توفیق ملتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں کو ان کے اعمال کا، ان کے فیصلوں کا ذمہ دار بھی ٹھہراتا ہے، اور اسی بنیاد پر ان کو جواب دہ بھی ٹھہراتا ہے، اور یہ بھی نسبت بھی کرتا ہے کہ تم جو کرتے ہو اور اس کے تم ذمہ دار ہو، اور وہ اپنے اختیار سے
تم کرتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا فلسفیانہ انداز کا کوئی حل یا وہ توضیح نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. دونوں پہلو بیان کر دیتے ہیں اور ان پر ہمارا اجمالاً ایمان کافی. تو اب غالباً ایسے ہی ہو، یعنی تفصیل تو نہیں بیان ہوئی، لیکن قدر کا مسئلہ اگر زیر بحث تھا اور دو آدمی اختلاف کر رہے تھے اور رسول اللہ، تو وہ ظاہر نوعیت سمجھ میں آ رہی ہے. جی 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 بالکل صحیح. تو یہ کہہ رہا ہوگا وہ آیتیں پڑھ کر جن میں اللہ کی قدرت بیان ہوئی ہے کہ نہیں، کہ تو قرآن مجید تو جبر کا کہ قدرت اللہ ہی کیا ہے، اختیار بندے کے پاس کوئی بھی نہیں، وہ جبر کا مفہوم نکال رہے ہوں گے. اور جو دوسرے ہیں وہ دوسری آیتیں پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں انسان کا بھی اس میں اختیار ہے، تو تقدیر ہر چیز پر حاوی نہیں. تو اس کو آپ نے ناپسند کیا کہ اس اب دونوں باتیں کی، کیونکہ یعنی صورت اس سے کیا بن رہی ہے کہ دو باتیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ان کو آپس میں ٹکرانے کی کیفیت پیدا، یعنی یا تو اللہ یہ کہہ رہا ہے یا اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور وہ دونوں بات آپس میں ٹکرا گئیں. اب اس کے بعد امت ہلاک نہیں ہوگی، امت کتاب اللہ ہی کی بنیاد پر اختلاف کا شکار نہیں ہوگی، تو اور کیا نتیجہ نکل سکتا. تو آپ نے صحیح رویہ واضح کیا کہ اس طرح کی آیتوں کو آپس میں ٹکرانے کی اور ایک پوزیشن لینے کی کہ یا یہی ہے یا یہی ہے، ضرورت نہیں. دونوں باتیں درست ہیں، لیکن اجمال میں ایمان کافی ہے. بالکل صحیح. گویا یہ فقہی نوعیت کا اختلاف نہیں ہو سکتا. جی بالکل. اسی یعنی میں نے اس لیے کہا کہ اس کی مثال کون سا مسئلہ زیر بحث تھا، یہ اہم ہے. قرآن کی تفسیر میں لغوی یا تفسیری نوعیت کے اختلاف میں وہ تو مذموم نہیں ہے، صحابہ میں بھی ہوا. فقہی حکم کے استنباط میں مدعا یا علت سمجھنے میں اختلاف ہوا، وہ تو کوئی مذموم نہیں ہے. تو اس طرح کا اختلاف جس کی جو جائز دائرے میں ہو اور اس میں کوئی رائے یا رجحان ظاہر کرنے کی بنیاد موجود ہو اور وہ اس دائرے سے متعلق نہ ہو جس میں غور و فکر ممنوع ہے، تو اس اختلاف کی نفی یہاں پہ نہیں کی گئی. ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی آیت من القرآن، اور آپ نے ہم سے پوچھا، ہم نے آپ کو بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ لا تمارو فی القرآن مراء فی القرآن کفر. یہ غالباً وہی موقع ہوگا، لیکن اس میں بات ایک دوسرے اسلوب میں بیان ہوئی ہے کہ قرآن کے اندر جھگڑا نہ کرو. تو اس میں ایک تو وہی معاملہ ہے کہ موضوع ایسا ہو جس میں آپ جدال ہی کر سکتے ہیں. دوسرے اسلوب اختلاف پر بھی بات، یعنی وہ میرا اگر کوئی علمی اختلاف ہوا بھی ہے تو وہ میرا جھگڑے اور جدال تک نہیں پہنچ جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ علمی اختلاف میں تو بات تفہیم ہو سکتی ہے، آپ مکالمہ کر سکتے ہیں، اپنی غلطی سمجھ سکتے ہیں، دوسرے کی سمجھا سکتے ہیں، لیکن وہ مناظرے اور جدال کی کیفیت اختیار کر لے تو وہ لازماً پھر گروہ بندی میں اور اختلاف فرقہ بندی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا نا کہ اللہ نے پچھلے گروہوں کو بھی کتاب دی تھی، پھر ان میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. وہ اسی رویے سے پیدا ہوا کہ انہوں نے کتاب اللہ کو یا اس کی تعلیم کو ایک دوسرے پر برتری جتانے کے لیے بنیاد بنا لی. تو اس وجہ سے قرآن میں مرا اور جدال اور اس اختلاف کو یہ رنگ دینا کہ اس سے مناظرہ بازی کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ اللہ کی کتاب کے انکار کے ہم مانی ہے، کفر کے درجے کی چیز ہے. بالکل صحیح. اچھا جی، ایک اور اثر ہے میرے سامنے، محمد بن کعب، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ 3 چیزوں کا ڈر ہے. ایک تو یہ کہ مجھے یہ خوف ہے کہ ان یستفیدوا مالا ویبترون واخاف رجالا یقرؤون القرآن ویضعونہ علی غیر مواضعہ واخاف زلة العالم.
یہ 3 چیزوں کا مجھے ڈر ہے. اپنی امت پر خوف ہے. مال ہے اور مال بہت زیادہ امت کو ملے گا، اور ظاہر ہے مال سے بطر، سرکشی، تکبر، اچھا تفاخر ٹھیک اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو مال آنے سے، دنیا کی دولت آنے سے رویے بگڑ جائیں گے. یہ مجھے خوف ہے. اور منافقین کا جدال، یعنی ایسے لوگ جو بظاہر قرآن پڑھ رہے ہوں گے، قرآن پڑھا رہے ہوں گے، کہ بنیادی طور پر وہ بدنیت لوگ ہوں گے، اور وہ قرآن کو موضوع بنا کر یا بنیاد بنا کر اصل میں امت میں اپنے اپنے جتھے بنانے کی، جدال میں امت کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. وہ سچے دیانتدار طالب علم نہیں ہوں گے. وہ قرآن کو جدال کے لیے استعمال کرنا اور ایک خاص طرح کا نظریہ یا وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوں. اور تیسری چیز، وہ عالم، یعنی سچے دیانتدار عالموں سے بھی غلطیاں ہوں. تو ذلت و عالم بھی، یعنی دیانتدار اہل علم سے بھی ایسی غلطیاں ہوں گی جو عوام پر برا اثر ڈالیں گی. تو یہ بھی میری امت میں، علماء میں بھی لغزشیں، غلطیاں، بھٹکنے کا، صحیح راستے، صحیح رائے سے انحراف ہو، یہ صورتیں بھی پیدا ہوں گے. اور پھر پوچھا گیا کہ اس کا مخرج، جی رسول اللہ، اس سے بچنے کا پھر یا اس کا حل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اذا رزقکم اللہ مالا فاشکروہ، تو جب مال ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا. اور جب تم وَإِذَا قَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ فَمَا عَرَفْتُم مِّن شَيْءٍ فَخُذُوهُ بِهِ وَمَا لَمْ تَدْرُوا فَرُدُّوهُ عِلْمَهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ وَإِذَا زَلَّ الْعَالِمُ فَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَن يَفِيءَ. تو تینوں صورتحال میں ہمارے لیے صحیح رویہ کیا ہوگا، وہ آپ نے اس کی دیکھیں. مال جب آئے تو مال تو آئے گا، اصل میں خرابی کہاں سے پیدا ہوگی کہ شکر کا رویہ ختم ہو جائے گا. مال کو نعمت سمجھا جائے اور اس کے ساتھ ذمہ داری کا احساس وابستہ ہوتا. مال کو پھر اس کے ساتھ شکر منفی ہو جائے، استحقاق کا تکبر اور تفاخر پیدا ہو جائے، تو خرابیاں تو وہاں سے پیدا ہوتی ہیں. تو جب ایسا ہو تو پھر لوگوں میں شکر پیدا کرنے اور شکر کا رویہ پیدا کرنے کے لیے کوشش کرو، اسی سے اس کا مداوع ہوگا. اور منافقین جب امت کو جدال میں ڈالنے کی اور مختلف مسائل کو موضوع بنا کر ان کو قرآن کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں بھی عام مسلمان کے لیے سیف رویہ یہی ہے. وہی بات جو پیچھے ہم نے پڑھی کہ قرآن میں منار ہیں، واضح اور کھلی ہوئی باتیں ہیں، ان پر قائم رہیں. اور جو مختلف قسم کے گروہ یا ان کے قائدین یا لیڈر مذہبی مسائل بنا کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہوں، ان سے بے تعلق ہو جائے. ان سے آپ کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ سپرد کر دیں کہ جو اہل علم ہیں وہ جان لیں، ان کا مسئلہ ہے. ہمارے لیے جو قرآن کی واضح روشن تعلیمات ہیں جن کے ہم جواب دیں ہیں، بس ہمارا کنسرن انہی سے، اس کا مخرج یہ ہے. اور اہل علم سے جو غلطیاں ہو جائیں تو ایک تو ان کو موقع دو، انتظار کرو کہ ان کو دوسرے اہل علم غلطی سمجھائیں، واضح کریں، تو وہ رجوع کر لیں، وہ پلٹ آئیں گے، ان کے لیے موقع. اور دوسرا یہ کہ ان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، یہ بھی اہم بات ہے. اچھا، یہ ہم آگے پڑھیں گے. صحابہ میں اس کی بڑی رہنمائی ہے کہ جو اچھے اہل علم ہو، قابل اعتبار، ان پر بھی اعتماد کی نوعیت اندھے اعتماد کی نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. یہ بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے. کسی کے پیچھے بھی اندھے ہو کر نہ لگ جاؤ کہ وہ جو کہے اچھا چونکہ عالم بڑا ہے یا ہم پر اعتماد ہے تو اچھا وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس عالم کو اس کو لان تان کا یا اس کا بھی ہدف نہ بنائے، اس کو موقع دیں، اس کو خود غلطی سمجھ میں آ جائے یا دوسرے اہل علم سمجھا دیں تو امکان ہے کہ وہ اس سے رجوع کرے. کیونکہ وہ سچا طالب علم ہے، ہو سکتا ہے خود غلطی واضح ہو جائے یا بہرحال ایک ایج ہے کہ وہ صحیح غلطی واضح ہو جائے. دوسرے فرق ہوگا نا، جو تو دنیاوی اغراض سے یہ کر رہے ہیں
وہ تو اپنی بات کو پھر لوگوں میں اور مسلط کرنے اور ان کو عام کرنے اور اس کا جتھا بنانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کسی سچے عالم سے اگر کوئی رائے ایسی غلط قائم ہو بھی گئی ہے تو اس کو اپنی ایک رائے کے طور پر بیان کرے گا، وہ اس کے لیے جتھا بندی کرنے کی کوشش اور امت کو گروہ میں بانٹنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ روایت ہے ابو امامہ کی، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل قوم بعد ہدن کانوا علیہ الا اوتوا الجدل، یہ آپ نے فرمایا، اور یہ آپ نے آیت بھی پڑھی کہ ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون۔ یہ وہی بات ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو ہدایت دے، اپنی کتاب دے دے، اور اس کتاب کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا معاملہ صحیح استوار نہ رہے، وہ سارے یہی پہلو ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنے حدود علم کا لحاظ نہ رکھیں، متشابہات کی کھوج میں پڑ جائیں، کتاب اللہ کو آیتوں کو آپس میں ٹکرانا شروع کر دیں، رائے کے بغیر چیزیں منسوب کرنا شروع کر دیں۔ خدا کی ایک نعمت کے ساتھ جب یہ کریں گے تو کتاب اللہ پھر ہدایت نہیں دے گی، وہ کتاب اللہ پھر اس قوم کو جدل دے گی۔ بالکل ٹھیک، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ صحیح صحیح۔ کہ اللہ نے اپنی کتاب کے ساتھ یہی، وہ جیسے قرآن نے بیان کیا نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی کتاب ہدایت بھی دیتی ہے اگر اس سے استفادے کی نیت ہو، اور یہی کتاب گمراہ بھی کرتی ہے اگر اس کو آپ اپنی شرائط پہ معاملہ کرنا چاہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، صحابہ کے حوالے سے بھی اور آج ہمارے دور کے حوالے سے بھی، اس کے لیے کیا سیاسی طور پہ یا حکومت جو ہے وہ کوئی پروسیس یا کوئی طریقہ بنا سکتی ہے کہ لوگوں کی ایسی تربیت کی جائے، لوگوں کو گائیڈ کیا جائے اس حوالے سے؟ صحابہ کے ایسی کوئی کاوش ہے یا ایک معاشرتی سطح پہ ہم بس لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے اس بات کو؟ یہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بتایا وہ یہ ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے امت میں بگاڑ اور اختلاف جب پھیلتا چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہ حکومت کا یا اس میں کردار ثانی، اصل میں تو اہل علم ہی کا ایک طبقہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام رکھیں گے کہ وہ ہمیشہ امت میں رہے، ٹھیک ہے، جو صحیح رویے کو، صحیح طریقے کو کم از کم تاریخ میں زندہ رکھے، اس کو بڑی قبولیت نہ بھی ہو لیکن وہ ایک صحیح راستے پر قائم گروہ رہے گا جو صحیح بات کو، صحیح رویوں کو واضح کرتا رہے گا، اور وہ بھی تب تک ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی۔ جب بالکل آخر میں جب قرب قیامت کا زیادہ وقت آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کے اہل علم کے اس گروہ کے موجود رہنے کا عمل بھی آہستہ آہستہ مزمل ہو جائے گا، کتاب جو موجود ہے یہ بھی آہستہ آہستہ لوگوں سے غائب ہو جائے گی، تو پھر ہدایت کے نشان بالکل آخری کے زمانے میں جا کے آہستہ آہستہ بالکل مٹنا شروع ہو جائے، لیکن تب تک اہل علم رہیں گے۔ ان اہل علم کو حالات کے لحاظ سے ممکن ہے کبھی کہیں لوگوں سے، کبھی اہل اقتدار کی طرف سے کچھ سپورٹ مل جائے، ذمہ داری تو بنیادی طور پر اہل علم کی۔ میں اس تناظر میں بھی پوچھ رہا تھا کہ ہمارے نصاب کے اندر ہولی قرآن کو لازمی قرار دیا گیا ہے، اور اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ پورے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، تو یہ حکومت کی طرف سے ہمارے نصاب میں چیز شامل کی گئی ہے، اور ہم خود کیونکہ میں پڑھا بھی رہا ہوں تو اس کے اچھے فوائد بھی نظر آئے ہیں۔ اس طرح کی کوئی جو پالیسیز ہیں وہ بھی اپنائی جا سکتی ہیں؟ یہ آثار ہی کی روشنی میں پوچھنا چاہوں قرآن کی جو بنیادی تعلیم ہے جس میں اس طرح کے مباحث یا جدال اور یہ چیزیں شامل نہ ہوں، ان کی یہ بھی ظاہر ہے ہو سکتا ہے، ایک اختیار اگر حکومت کے پاس ہے تو وہ اس طرح کی جو تشریحات، تعبیرات ہیں جو گروہ بندی پیدا کرتی ہیں ان سے الگ رہتے ہوئے قرآن کی سادہ تعلیم لوگوں میں عام کریں، تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، اور ساتھ لوگوں کو تلقین کی جائے کہ اصل میں ہدایت یہی ہے جو بالکل ضروری ہدایت ہے، اس سے وابستہ رہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو بگاڑ لوگوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان کی اصلاح حکومت کے لیے بڑا مشکل، اس سے پھر ایک اور طرح کا جبر پیدا ہوتا ہے، وہ ذمہ داری پر اہل علم کو ہی انجام دینی چاہیے۔ ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے خوف ہے، انی اتخوف علی امتی اللبن والکتاب. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ما بال الکتاب، تو آپ نے فرمایا کہ یتعلمہ المنافقون ویجادلون بہ الذین آمنوا. اور دوسری لوگوں نے پوچھا کہ لبن سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا یذاع فیہ الصلوات ویتبع فیہ الشہوات. یہ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلے حدیث میں ہم نے دیکھا اسی کو ایک دوسرے اسلوب میں بیان کر رہے ہیں. یعنی امت میں خرابی کے بڑے سبب دو ہوں گے. ایک قرآن کا یا قرآن کے علم کا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جانا جو اس کو فاسد اغراض کے لیے استعمال کریں گے. ہوں گے منافقین، دین کے سچے عالم نہیں ہوں گے، اور وہ قرآن سے مختلف آیتوں سے موضوعات، سوالات اور نکال کر تو اہل ایمان کے ساتھ جدال کریں گے، اہل ایمان کو ان میں الجھانے کی کوشش کریں گے. تو ایک تو یہ کہ قرآن جو ہے وہ وہ مسلمانوں کے لیے وہ ہدایت کے لیے اترا ہے، لیکن اس طرح کے گروہ، اس طرح کے فتنے وہ ان کو غیر ضروری مباحث میں الجھانے کی کوشش کریں گے. یہ بھی ایک. اور دوسرا لبن، وہ اصل میں اسی دنیا کی دولت اور فراوانی اور تعیش سے تعبیر ہے. دودھ جب بہت ملے گا، گائے بکریاں بھینسیں بہت ہوں گی، تو اس سے تعیش بھی پیدا ہوگا، اس سے تکبر بھی پیدا ہوگا، اور وہ رویوں کے بگاڑ کا موجب بنے گا. ایک اور بڑی اہم روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ سوچ رہے تھے کہ اس امت میں اختلاف کیسے پیدا ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، جبکہ اس امت کا نبی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، اللہ کی کتاب بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، تو امت. تو حضرت ابن عباس کو انہوں نے بلایا ان سے پوچھنے کے لیے کہ کیسے ہو سکتا ہے کیف تختلف هذه الامہ ونبیها واحد وقبلتها واحدۃ. تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، انا انزل علینا القرآن فقرأناہ وعلمنا فیما نزل وانہ سیکون بعدنا اقوام یقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل فيكون لهم فيه رأي وإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا وإذا اختلفوا اقتتلوا. یہ پورا انہوں نے ایک کڑی پروسیس بتا دیا کہ کیسے ہوگا اور بنیادی وجہ کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا امت میں. اس لیے ایک تو عبداللہ بن عباس کے فہم قرآن پر اعتماد حضرت عمر کا دیکھے، ویسے ہی بہت کو وقت دیتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہوگا، تو انہوں نے اس کا طریقہ اور اس کا یعنی تجزیہ کر کے بتایا. بنیادی وجہ یہ ہوگی جو ہم بار بار پیچھے نشاندہی کر رہے ہیں کہ قرآن جب پہلی مرتبہ اتارا گیا ہے تو اس وقت کے تقاضے کیا تھے، پس منظر کیا تھا، گروہ کون سے تھے، رویے کیا تھے جن کو قرآن نے موضوع بنایا. تو براہ راست اور ڈائریکٹلی قرآن ان کو موضوع بنا رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو ان سے الگ کر کے اس پورے پس منظر سے الگ رہ کے قرآن کے باتوں کا اور اس کی تعلیم کا ہم صحیح محمل نہیں جان سکتے. تو ہوگا یہ کہ ہمارے سامنے تو قرآن بھی ہے، اور قرآن کیسے نازل ہوا ہے، کن کے بارے میں نازل ہوا ہے، کن کو مخاطب کر رہا ہے، کن کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. لیکن ہمارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کے سامنے قرآن تو ہوگا، لیکن یہ ضروری علم، یہ ضروری پس منظر، یہ ان کے سامنے، اور یہ گہرائی ان کے سامنے نہیں ہوگی. تو وہ پھر اپنی اپنی رائے سے، اپنے اپنے قیاس سے طے کریں گے کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے، اور دوسرا کہے گا کہ نہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے. تو پس منظر سے اور سیاق سے اٹھا کر وہ آیتوں کو مختلف معنوں پر محمول کریں گے. جب کریں گے تو آپس میں اختلاف ہوگا، اور جب اختلاف ہوگا تو بغیم بینہم کے تحت پھر قتال بھی ہوگا. تو بنیادی غلطی انہوں نے نشاندہی کر دی کہ قرآن کا جو براہ راست نزول ہے، اور وہ جو سیاق ہے، اور وہ جو پس منظر ہے، اور وہ جو اس کے مصداقات ہیں، اور وہ جو اس کے محمل ہیں،
ان کو اگنور کر کے، ان کو نظر انداز کر کے اس کو سمجھنے کی جو بھی کوشش کی جائے گی وہ اختلاف پر اور فساد پر منتج ہوگی۔ اور پوری روایت کے اندر ان کی اس تشخیص کو دیکھا جائے، ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ حضرت عمر سے اب تھوڑا آگے چلے جائیں تو خوارج نے بین ہی یہی کیا، اور اور ان کی آج پھر تک وہ اس وقت عبداللہ بن عباس پہلے بتا رہے تھے، وہ جب خوارج نے یہ سب کچھ کیا تو اس کی تشخیص، اس کا تجزیہ بھی پھر اہل علم نے یہی کیا، صحابہ نے یہی کیا کہ جو آیتیں اللہ نے قرآن میں اتاری ہیں کفار کے بارے میں، یہ جاہل لوگ انہی کو اٹھا کر مسلمانوں پر منطبق کر رہے ہیں اور ان کے خلاف قتال اور جہاد کو فرض قرار دیں۔ بالکل صحیح۔ بڑی خوبصورت نشست آج بھی رہی اور بڑی اہم پہلو ہمارے سامنے آئے قرآن مجید کی تفسیر و تعویل کے حوالے سے، اور اس میں جو مجادلے کے بہت سارے ممکنات تھے، صحابہ کیسے ان کو محسوس کر رہے تھے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، اب دوبارہ تکلیف دیں گے کسی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔